دلوں کا کھلا ہونا یہ حضور کا طریقہ ہے. بھئی وہ غیظ و غضب تو دشمن کے لیے ہوتا ہے، اپنوں کے لیے تو لہجے محبت والے، انداز پیار والے. وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادری میں ایک بندے نے کہا عثمان برادری کی میٹنگ ہے اور فلانا کام اس طرح کر کے آؤ. فرمانے لگے تم نے بلایا ہے تو میں آ گیا ہوں، ورنہ میری برادری تم تو نہیں، میری برادری تو بلال حبشی ہے. عثمان غنی فرمانے لگے میری برادری تو صہیب رومی سلمان فارسی ہے. ہم نے برادری ازم کے نام پر اپنے اندر تقسیم رکھی، حالانکہ دنیا میں ایک کی تقسیم ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے. اس طرف ہم آتے نہیں. تو دلوں میں رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے، ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، ایک دوسرے کو طاقت دیتا ہے. مومن ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گرانے کی سازش نہیں کرتے. مسلمان ایک دوسرے کا دست و بازو بنتے ہیں. اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں یہ جو مشکل میں آئے ہوئے ہیں، یہ اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں بیچارے جو غریبی میں ہیں، یہ اتنے زیادہ نہیں ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جن کے پاس وسعت ہے، طاقت ہے، مال ہے، وہ ہاتھ پکڑنا نہیں چاہتے، وہ آگے بڑھنا نہیں چاہتے. بہت سارے غریبوں کو اٹھایا جا سکتا ہے، بہت سارے غریبوں کے بچوں کو پڑھایا جا سکتا ہے. بہت ساری بیٹیاں ہیں جن کو ان کے گھروں کی طرف رخصت کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم پہلا قدم اٹھانے کو تیار نہیں. بلکہ اگر کسی بھائی کے پاس طاقت آ جاتی ہے، ایک بھائی غریب ہے دوسرا امیر ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اپنی بیٹے کی شادی امیروں میں کرنا چاہتا ہے. میں نے ایک سے کہا، میرے دل میں خیال تھا، میں نے کہا یار تیرا بھائی غریب ہے اور بچیاں پڑھی لکھی ہیں اور بڑی نیک ہیں، سارا علاقہ تعریف کرتا ہے، تو رشتہ کیوں نہیں لیتا؟ کہنے لگا وہ پیر صاحب میں نے اپنے بھائی سے کہا تو بچیوں کی شادی کا خرچہ سارا میں کروں گا. میں نے اسے کہا کہ اب تو اپنے بھائی کو خرچے میں تولنے لگ گیا ہے. اگر بھائی کی بچی پر خرچہ کر کے بھی تو نے کسی کو بتانا ہے تو بتا وہ تیری بچی نہیں. یہ لفظ کیسے ادا کی؟ اور میں نے کہا اگر میرا تو نے خرچہ ہی کرنا پھر تو رہنے دے، اور بڑے لوگ ہیں جو خرچہ کر دیں گے، تو ہٹ جا درمیان میں سے، تو اس بیٹی کو گھر لے کے جا. ہم آپس میں وہ جو خاص ہمارے دلوں میں گنجائش ہونی چاہیے. یار کاروباری لوگوں کو سپورٹ کریں، ان کو گرنا ہوا نہ دیکھیں. یہ نہ پسند کریں کہ وہ گر جائیں تو میں ساری مارکیٹ پہ قبضہ کر لوں. رب بڑا کریم ہے، اس طرح پہلی دکان والے کو روزی دیتا ہے، آخری والے کو بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے. اتنے زیادہ دلوں کو تنگ کر لینا، اتنا زیادہ گھٹن پیدا کر لینا، اتنی زیادہ آزمائش میں، اس سے باہر آئیں. ایک دوسرے کے لیے رحم کے جذبات پیدا کریں، محبت کے جذبات پیدا کریں. ہم ان صحابہ کا ذکر آج کر رہے ہیں، اہل بیت کے ان گھروں کا ذکر آج ہم یہاں کر رہے ہیں کہ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے تو وہ سگے بھائی نہیں تھے. حضور نے فرمایا تمہارے بھائی ہیں، تو انہوں نے رسیاں رکھ کے ماپ کے آدھے آدھے گھر بانٹ کے اپنے بھائیوں کو دے دیے. ان کے پاس راس نہیں تھی، گھر نہیں تھے، دکانیں نہیں تھیں، پر اپنے چلتے کاروبار میں بغیر کسی انویسٹمنٹ کے مکے سے آنے والے مہاجروں کو شریک کر لیا. کہا آ جاؤ، آدھا کاروبار تمہارا ہے، آدھا ہمارا ہے. یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ نبی پاک نے انہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے. تو جسے اللہ نے ہمارا بھائی بنایا ہے، جسے اللہ رسول نے نسباً ہمارا بھائی بنایا ہے، جو ہمارا ماں جایا ہے، اس کے بارے میں ہمارا نظریہ کیوں نہیں؟ ہمارا آج بھائی اپنے بھائی سے پیسے نہیں مانگتا، ضرورت پڑ جائے تو کسی دوست کو فون کر لیتا ہے کوئی 100 کلومیٹر پہ، وہ کہتا ہے بھائی سے مانگوں گا تو پہلے تو اس نے بھابھی سے مشورہ کرنا ہے، پھر سارے محلے کو بتانا ہے، پیسے دینے ہیں پتہ نہیں دینے، بدنامی ہونی، لہذا دور سے کسی سے ربط کر لو. اپنے دلوں میں گنجائش پیدا کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے کے لیے آسودگی کا. دیکھیں اعلیٰ حضرت کے زمانے میں نا لوگوں کے دل، جو ان کے خلفاء ہیں، جو ان سے محبت ہے جن لوگوں کی، ان کے دلوں میں گنجائش ہے. صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں. خزائن العرفان کے نام سے ان کی تفسیر درجنوں تفاسیر کا نچوڑ ہے، اور کمال انہوں نے لکھا ہے. اور اپنے وقت کے امام تھے وہ صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ. اعلیٰ حضرت سے کوئی شناسائی نہیں،
کسی بندے نے نا اعلیٰ حضرت پر اعتراضات کی اخبار میں کوئی مضمون لکھا، یہ بزرگوں کی کشادہ روی ہے نا. ہم تو جو بات جس کے بارے میں سنتے ہیں فوراً یقین کر لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے. سید نعیم الدین صاحب کہتے ہیں میں نے وہ مضمون پڑھا تو میں نے پڑھ کے کہا یار یہ تو اس نے غلط بات کیا، ایسا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ تو سارے جھوٹ لکھے ہیں اس نے. کہتے ہیں میں جانتا نہیں تھا اعلیٰ حضرت کو، لیکن میں نے کہا یار جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہے کسی کے ساتھ بھی ہو. قرآن نے کہا انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے تمہارے اپنے قریبی ہی کیوں نہ ہو. کہتے ہیں میں نے اسی اخبار میں اس بندے کے رد میں مضمون لکھا. میں نے کہا تو غلط کہتا ہے، مولانا احمد رضا کی تحریروں میں وہ چیز نہیں جو تو ثابت کرنا چاہتا ہے. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے وہاں وہ تحریر پڑھی بریلی شریف میں تو خط لکھا، مولانا آپ سے تعارف تو نہیں ہے پر آپ نے کمال کر دیا ہے. کہتے ہیں یوں شناسائی ہوئی اور پھر اس طرح بڑھی کہ محبتوں نے اتنا دوام اختیار کیا کہ جہاں ذکر کیا جاتا تھا سید نعیم الدین صاحب کا، وہاں اعلیٰ حضرت کا بھی تذکرہ کر دیا جاتا تھا. ہم کشادہ روئی نہیں پیدا کرتے، ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے. درجنوں لوگ ایسے ہیں جن کو صرف ہم سپورٹ کریں. لائق ترین بچے ہمارے معاشرے میں. میں ایک بہت بڑے اسکول کے افتتاح میں مجھے ایک دفعہ بلا لیا گیا، تو رٹی رٹائی تقریریں آج کل لوگوں کا مزاج ہے، رٹی رٹائی تقریریں. ہمارے حکمران بھی سارے رٹی رٹائی تقریریں کرتے ہیں سارے. اور یہ جتنے سیاستدان ہیں نا، جتنی بھی اب آج کل تو سارے حکومت میں سب، کسی کی پنجاب میں نہیں تانتے پتہ ہی نہیں اس گل کا، صرف مینوں پتہ ہے، تانتے نہیں پتہ میرا خیال پتہ جے. رونا کس بات کا ہے؟ کسی کی پنجاب میں حکومت ہے، کسی کی مرکز میں ہے، کسی کی سندھ میں ہے، سارے ہیں نا حکومت میں. تو یہ سارے کیوں نہیں بیٹھ گئے سیلاب زدگان کے پاس جا کے؟ آپ کسی بھی جماعت کے ووٹر سپورٹر بیٹھے ہوئے ہیں تو دیانتداری سے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. ہم نے مجھے بتاؤ جتنا زور یہ آنے والی کرسیاں پکی کرنے پہ لگا رہے ہیں، ان کو چاہیے نہیں تھا یہ اپنی حکومتی مشینری سمیت وہاں جا کے بیٹھ جاتے، اشک شوئی کرتے؟ یہاں تو جو لوگ وہاں مدد کرنے جا رہے ہیں انہیں صحیح رستوں کا پتہ نہیں چل رہا جانا کدھر ہے. لیکن کیا مذاق ہے، کبھی ان سے پوچھا کرو تم نے مرنا نہیں، اللہ کو جواب نہیں دینا. تمہارے کتے اعلیٰ کھانا کھاتے ہیں اور غریبوں کو ایک وقت کی روٹی نہیں ملتی. میں کل وہاں تھا تو میں نے ایک شخص سے کہا یار تمہارا سامان ابھی بھی ملبے کے نیچے دبا ہوا ہے، تو نکال لو اس کو. تو بزرگ چپ کر گئے، کہنے لگے پیر صاحب ہمیں بیٹھے رہنے دیں، یہ اللہ نے اسباب پیدا کرنے. میں نے کہا کچھ تو کہو. کہنے لگے جو چیز بھی نیچے سے اکھیڑتے ہیں سانپ نکل آتا ہے، بچھو نکل آتے ہیں. ہم تو کسی چیز کو اس لیے نہیں چھیڑ رہے کہ ہمارے بچوں کے اوپر یہ چیزیں نہ چڑھ جائیں. اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے. سب کی حکومت ہے، سب کی، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں حکومت میں حصے دار نہیں. جتنی سیاسی جماعتیں موجود ہیں سبھی کسی نہ کسی جگہ حکومت میں ہیں، کہیں نہ کہیں حکومتی مشینری رکھتی ہیں. لیکن یہ ان کے اس وقت کام آتی ہے جب انہوں نے الیکشن لڑنے ہوتے ہیں. خدا را جو تم نے کھیل تماشا کرنا ہے کرو، لیکن مہربانی کرو غریبوں کا تو کچھ سوچو.